عمیر نجمی کی ایک غزل کی اختصاریت اور اس کی اثر آفرینی کی بدولت یہ صنف آج بھی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ اس میں صنم کی خوبصورتی سے لے کر سماج کی کجروی اور ریاست و سیاست کی بدصورتی سبھی کچھ سما سکتا ہے۔ آج کے شاعر معاشرتی اور سیاسی جبر کے خلاف اپنا تخلیقی رد عمل ظاہر کرتے رہتے ہیں اور زیر عتاب آتے رہتے ہیں۔ غزل ایک شعر اور شعر کے دو مصروں میں تغزل اور شیرینی سے جو سرشاری میسر آتی ہے وہ کسی اور صنف میں اس قدر آسان نہیں۔ آج کا جدید دور اور آج کا تیز رفتار مصروف ترین انسان اختصار کا رسیہ ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ اگرچہ آج ناول اور ناولٹ لکھے تو جا رہے ہیں مگر ان کی طوالت و ضخامت کو جدید تقاضوں کے مطابق اوسطاً 200 صفحات تک محدود کر دیا جاتا ہے، جبکہ افسانہ سکڑ کر افسانچہ بن چکا ہے، بلکہ اب فلیش فکشن اور 100 لفظوں کی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ کم وقت اور کم الفاظ میں کام کی بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عصر حاضر کے مشاہیر اور شعراء کی ایک بڑی تعداد اسی تسلسل کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ اس تیز رفتاری کے دوران میں کبھی کبھی کوئی آواز اپنی توانائی اور انفرادیت کے باعث توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ انہی معروف آوازوں اور ناموں میں ایک نام عمیر نجمی کا ہے، جس کے 2 شعر گزشتہ چند برسوں سے حافظے کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان میں ایک شعر عمیر کے تعارف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکال، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ اگر دوسرا شعر جو میرے حافظے کا حصہ ہے، دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے، دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے، یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ۔ پھر 2 نعتیہ اشعار سنے جن میں کچھ تازگی کا احساس ہوا۔ دو نعتیوں کے شعر سنے کہ میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل تین کے ساتھ، میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل تین کے ساتھ، خدا کے ساتھ صحیفے کے ساتھ دین کے ساتھ، خدا کے ساتھ صحیفے کے ساتھ دین کے ساتھ۔ سوال کتنے برس تک زمیں تھی رش کے فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ان اشعار کو سننے پڑھنے کے بعد شاعر کے متعلق کچھ مزید تجسس بڑھا، اس کی کتاب تک رسائی ہوئی جو ایک کے نام سے 2023 میں شائع ہوئی تھی۔ اس ایک میں 70 غزلیں ہیں، ایک پنجرہ اور ایک پرندہ ہے جسے اڑانے یا آزاد کرنے کے بجائے شاعر نکال کر لے آیا ہے۔ شاعر کو پہلے صرف 2-4 رنگ دکھتے تھے، پھر اس کی دوست اور محبوبہ جو ماہر امراض چشم سے اس کی ملاقات ہوئی، اب اسے سب رنگ دکھنے لگے۔ وہ سانپ اور سیدھی والا کھیل کھیلتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ کہیں 3 کا دانہ نہ پڑے۔ 3 دانوں کے علاوہ شاعر کمرے کے 3 کونوں سے گھٹن خوف اور سکوت نکلتا ہوا محسوس کرتا ہے تو وہ چوتھے کونے میں جا دبکتا ہے۔ صبح 4-4:15 بجے شاید وہی ماہر امراض چشم مسلسل گھنٹی بجانے لگتا ہے۔ شاعر 4-5 روز اس تعلق پر غور و خوض کرتا ہے تو اس کی چھٹی حص اسے بتاتی ہے کہ یہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ شاعر کو یاد آتا ہے کہ اس کے علاوہ 6 لوگ اور بھی اس پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے اس کی ہر مصیبت کو 7 گنا سمجھا جائے۔ شاعر حساس ہے، اس کی حساسیت اسے رات کو اندر سے کاٹتی رہتی ہے، مگر وہ اپنی مہارت سے 60-65 منٹ میں اس اذیت سے بھی نکل آتا ہے۔ البتہ جون کے 30 دن اس سے کاٹے نہیں کٹتے کیونکہ یہ مہینہ کسی کی یاد سے بہت بھاری ہو چکا ہے۔ ہجر و فراق کے ماہ جون کے بعد شاعر اپنا سن وصال بھی بتاتا ہے کہ وہ 2010 تک خوش تھا۔ غرض یہ کہ ایک میں ایک عدد ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں کہ مصداق شاعر نے اپنے عجیب و غریب معاملات کے 3 مہینے اور سال کا منظوم گوشوارہ مرتب کیا ہے۔ ایک میں اشعار کم اور اعداد و شمار زیادہ ہیں اور ان اشعار میں بھی شعریت کی بجائے محض فنی مہارت ملتی ہے، جیسے ریت، بجری، اینٹ اور سیمنٹ سے بنا ایسا مضبوط مکان
जो मकीनों से खाली हो। उमैर नजमी ने अपनी तबीयत की मौजूनियत के बल पर शेर दर शेर तो ज़रूर लिख दिए, मगर फ़िक्र सुखन का तरद्दुद नहीं किया, नया मजमून बांधने या नया कोई पहलू निकालने की कोशिश नहीं की, नए तलाश में तलाश करने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की। जबकि शायरी बकौल जमाल सानी कुछ तो मुश्किल है बहुत कार मोहब्बत और कुछ तो मुश्किल है बहुत कार मोहब्बत और कुछ यार लोगों से मुशक्क़त नहीं की जा सकती। शायरी लताफ़त का नाम है, ये लतीफ़ तरीन फ़न है, ये दो मिसरों को जोड़ने का काम नहीं बल्कि दो मिसरों से एक कालिब बनाकर इसमें जान डालने का नाम है। और यही वो तिलिस्म है जो हर शायर के हाथ नहीं आता। शायरों की अक्सरियत किसी माहिर की तरह हुनरमंदी तो दिखाती रहती है, लेकिन उनकी शायरी दर्दमंदी से खाली होती है। ऐसे माहिरीन को शहजाद अज़हर और अख्तर उस्मान अपने रंगे ख़ास में बताते हैं, किरतास पर तमाम हुनर ही हुनर न हो, किरतास पर तमाम हुनर ही हुनर न हो, कुछ दर्द खींचिए कि सुखन बेअसर न हो। किरतास पर तमाम हुनर ही हुनर न हो, कुछ दर्द खींचिए कि सुखन बेअसर न हो। एक लफ्ज़ जिसकी लौ में दमकता रहे दिमाग, एक लफ्ज़ जिसकी लौ में दमकता रहे दिमाग, एक शेर जिसकी गूंज कहीं पेशतर न हो। एक लफ्ज़ जिसकी गूंज में एक लफ्ज़ जिसकी लौ में दमकता रहे दिमाग, एक शेर जिसकी गूंज कहीं पेशतर न हो। उमैर नज़मी जैसे शायर जब ज़माने की तेज़ी रफ्तार का शिकार होते हैं तो शोहरत के खुमार में आसमान अदब पर ऊंची उड़ान की बजाय इब्तज़ाल के पाताल में उतरते चले जाते हैं। जहाँ शोहरत और इज़्ज़त का फ़र्क समझ से बाला तर हो जाता है तो ऐसे शेर कहे जाते हैं, वो भेज देता है मुझको जगह के पहलू से, वो भेज देता है मुझको जगह के पहलू से, अजीब वक्त पे उसका ज़मीन जागता है। उमैर नजमी के जागने का इंतज़ार है।